الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الغیبۃ اشد من الزنا۔ قابل احترام معزز سامعین کرام، میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام سامعین خیریت سے ہوں گے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی جس میں اللہ رب العزت نے غیبت کرنے والوں کا تذکرہ کیا، اور آج کا میرا موضوع خطاب غیبت کرنے والوں کا انجام ہے کہ آج ہر شخص آسانی کے ساتھ غیبت کر لیتا ہے، آسانی کے ساتھ، جن سے کچھ بھی نہ ہو وہ غیبت کرتے ہیں۔ اور ایک بات کان کھول کر سن لیجئے کہ جو بندہ گناہ کو گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے، جو انسان گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا ہے، پھر وہ توبہ بھی نہیں کرے گا، پھر وہ توبہ نہیں کر سکتا ہے۔ توبہ جب ہی کرے گا نا جب وہ گناہ کو گناہ مانے گا کہ ہم سے غلطی ہوئی۔ ہاں، اب وہ گناہ کو گناہ مانتا ہی نہیں ہے تو توبہ کیسے کر سکتا ہے؟ اور بغیر توبہ کا اگر وہ مر گیا تو سوچئے ان کا انجام کیا ہوگا، ان کا حشر کیا ہوگا قبر کے اندر، قیامت کے میدان میں ان کا حشر کیا ہوگا۔ اب وہ بندہ گناہ کو گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے، غیبت کو گناہ ہی نہیں سمجھتا ہے، حالانکہ غیبت کرنا گناہ عظیم ہے، ان کا انجام بہت ہی دردناک ہے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھا، الغیبۃ اشد من الزنا، کہ غیبت کرنا بدترین زنا ہے۔ کوئی زنا کر کے توبہ کر لے، اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، لیکن جو بندہ غیبت کرتا ہے ان کا گناہ اللہ معاف نہیں کرے گا، کبھی بھی نہیں۔ ان کے گناہ کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ کیوں؟ یہ تو حقوق اللہ میں نہیں آتا ہے، یہ حقوق العباد میں آتا ہے۔ اور جب تک کہ وہ بندہ غیبت کرنے والے ان سے معافی نہ مانگ لے جن کا وہ غیبت کیا ہے، تب تک اللہ ان کے گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا ہے۔ اور وہ بندہ ان سے کیوں کر معافی مانگے؟ کیونکہ وہ تو گناہ کو گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے۔ اب چلتے ہیں قرآن کی طرف۔ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ۔ غیبت کرنے والے، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ غیبت کرنا بہت ہی بڑا گناہ ہے، گناہ عظیم ہے، اور آج کل ہم لوگ اس کو بہت ہی بڑی آسانی کے ساتھ کر لیتے ہیں۔ مارکیٹ گئے غیبت کر رہے ہیں، مارکیٹ سے آئے غیبت کر رہے ہیں، مسجد گئے تو دین کی بات کرنے کے بجائے غیبت کر رہے ہیں، دو چار عورتیں جہاں بیٹھے ہاں غیبت کرنا شروع کر دیا۔ آپ جس کا غیبت کر رہے ہیں ان سے معافی مانگنا ہوگا آپ کو، ورنہ قیامت کے دن آپ کا وہ گریبان پکڑ لے گا، پھر آپ نہیں جواب دے پائیں گے، اور آپ کے پاس ابھی وقت ہے، ان سے معافی مانگ لیجئے، درگزر کر لیجئے۔